ہمارے ہاں پاکستان میں لاہور میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ایک خاتون کے ساتھ ریپ کا، اور مجرمین جو ہیں ان کو اب کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے جلد انصاف ہو ان کے ساتھ۔ کچھ بحثیں ضمن میں پیدا ہوئیں، میں چاہتا ہوں اس پر آپ کی بھی رائے سامنے آئے۔ ہمارے عام طور پہ جب اس طرح کے کوئی واقعات ہوتے ہیں، سوسائٹی کا ایک عمومی رد عمل، بالخصوص وہ لوگ جو ایک مذہبی شناخت رکھتے ہیں یا جن کے اندر ایک روایتی، جس کو آپ کہتے ہیں پاکستانی ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہ ایک بات کہتے ہیں، اور کسی حد تک ہمارے جو لیڈر ہیں یا ہمارے جو افسران ہیں ان کی زبان سے بھی سامنے آ جاتا ہے، بلکہ اس کی ایک مثال بھی آئی سامنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریپ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس سے لوگوں کو پکڑ کے عبرتناک سزا بھی دینی چاہیے، لیکن اس کے جو محرکات ہیں ان میں ایک بنیادی محرک جو ہے وہ بے حیائی کا ہے، عورتوں کا اس طرح آزادی سے باہر نکلنے کا ہے۔ تو یہ کام اگر آپ روکیں گے، ڈرامے ہمارے ہاں ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جنسی تحریک پیدا ہوتی ہے اور لوگ پھر اس آبرو باختگی پر اتر آتے ہیں۔ تو یہ جو ایک ریپ کا یا عصمت دری کا پس منظر یا اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک دیکھیے، اس میں ہر طبقے سے کچھ مختلف توقعات ہوتی ہیں۔ لوگ اگر حکومت میں ہیں، نظم و نسق چلا رہے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، تو ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یہ باتیں کہیں۔ ان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ جو معاشرہ ان کے سپرد کیا گیا ہے وہ اس میں امن قائم کریں۔ مجرموں کی گوشمالی کرنا، ان کا پیچھا کرنا، ایسی حفاظت فراہم کرنا کہ لوگ بغیر کسی تردد کے صبح شام باہر نکل سکیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے۔ انہیں نہ اس طرح کے آزار پیش کرنے چاہیے، نہ اس موقع پر ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ سر جوڑ کے ہمیشہ بیٹھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو ذمہ داریاں وہ انہیں کیسے ادا کریں۔ ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس میں حکمران بھی شامل ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں، وہ یہ ہے کہ بحثیت مجموعی یہ دیکھا جائے اور اس کی بڑی سائنٹیفک طریقے سے تحقیق کرتے رہنا چاہیے کہ کسی معاشرے میں کیا چیزیں جرم کے محرکات بنتی ہیں۔ یہ بڑی سادگی کی بات ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا فلاں لباس یہ پہنا ہوا تھا، نہیں، جرم کے محرکات کا اس کے بہت اندر اتر کر جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے پیچھے طاقت کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کے پیچھے تربیت کیا کردار ادا کرتی ہے، اس کے پیچھے مجموعی ماحول کا کیا کردار ہے، ہمارے تعلیمی نظام میں کیا خامیاں ہیں جن کو ہمیں مل کر دور کرنا چاہیے، ہمارے ہاں جو خاص طور پر دیہات کی معاشرت ہے اس میں کیا محرکات جرم کا باعث بن جاتے ہیں، جاگیرداری نظام اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایک اچھی سوسائٹی یا اچھی معاشرت میں حکمرانوں کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لوگوں کی مجالس منعقد کر لیں، ایک تقریر فرما دیں، ایک افسر کا تقرر کر دیں۔ اگر آپ آج کے دور میں حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس بات کا جائزہ لیں۔ یعنی اگر پولیس کا محکمہ بھی قائم کیا گیا ہے تو ذمہ داری بے شک اس کی یہی ہے کہ وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے قانونی ذرائع استعمال کرے، لیکن قانونی ذرائع سے دنیا میں کبھی جرم کا خاتمہ نہیں ہوا۔ خاتمے کی بات نہ کیجیے، کم کرنے ہی میں انسان کامیاب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ان تمام عوامل کا جائزہ لینے سے ہوتا ہے۔ اچھا، جدید ذرائع کتنے استعمال کیے گئے ہیں؟ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ نے جو آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ان کو کہاں تک استعمال کیا ہے؟ کہاں کہاں آپ سے کسی چیز پر قبل از وقت اقدام کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے؟ یہ تمام چیزیں ایسے محکمے ہونے چاہیے، ایسی مجالس ہونی چاہیے، ایسے تھنک ٹینک ہونے چاہیے جن میں زیر بحث آئیں، کیونکہ ریاست میں حکومت کا نظم قائم کس لیے کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اولین مقصد کیا ہے تو امن و امان قائم کرنا، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، یعنی ان کی جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہو۔ میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ حکومت تو اصل میں اپنا جواز ہی اس سے پیدا کرتی ہے، ورنہ بھائی ہمیں کیا مصیبت ہے کہ ہم اپنے اندر سے کسی شخص کو اپنا حاکم بنا کے بیٹھ جائیں۔ یہ جو کچھ بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں یا ایک حکومت قائم کرنے کی صحیح کرتے ہیں یا حکمرانوں کی برتری کو مانتے ہیں، یہ ایک کانسٹیبل کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کھڑا کر دے جہاں پہ چاہے، یہ اس لیے تاکہ امن قائم ہو، لوگوں کی عزت کی حفاظت ہو، ان کے مال کی حفاظت ہو، ان کی جان کی حفاظت ہو، اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو یہ جان کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، یہ محض لیکچر دینے سے نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو ہر وقت اپنی سوسائٹی کو سمجھنے کا عمل کرنا چاہیے۔ یہ تو حکمرانوں کا بھی کام ہے،
اور اسی طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو اس میں اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرنی چاہیے۔ عدلیہ دیکھے کہ وہ اس معاملے میں جو کردار ادا کرتی ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، پولیس دیکھے کہ اس کا عمومی رویہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں سے بات نہیں شروع ہونی چاہیے کہ آپ نے مارنے کے لیے کسی کو جانا ہے یا پکڑنے کے لیے جانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے ہاں اس موقع پر گفتگو ہوتی ہے، اب اس کو لٹکا دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ یہ تو بالکل ایک انتہائی عمل ہے، ضرور سزا دیں اور عبرتناک بھی دیں، لیکن سزا سے بات شروع نہیں ہوتی۔ جرم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، لوگوں کے اندر یہ ساری چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے، اس کے اسباب کو دیکھنا۔ اس کے اسباب کو دیکھ کے بعد ایک اور چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسباب کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو آپ نے ان کی آزادیوں سے محروم کر دینا ہے، نہیں، ان کی آزادی بجائے خود ایک بہت بڑی قدر ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ نے جرائم کو ختم کرنے کی صحیح کرنی ہے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جس میں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہوئی ایک خاتون کو ریپ کر لیا گیا۔ یہ واقعہ بیان ہوا ہے نا روایتوں میں۔ اس موقع پر دیکھنا چاہیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مجرم کی طرف تھا یا عورت کی طرف تھا۔ تو مذہبی لوگوں کو بھی اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کا بڑا حادثہ ہو جائے تو وہ لباس کا جائزہ نہ لیں، ادھر دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ یعنی پیغمبر اس وقت ایک منصب پر بھی تھے، پیغمبری کا منصب تو خیر ہر منصب سے بالا تر ہے، لیکن ریاست کے حکمران کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ یعنی کیا یہ کیا کہ اگلے دن سے خواتین مسجد میں نہیں آئیں گی؟ اچھا فلاں جگہ پر چونکہ لائٹیں نہیں لگی ہوئیں تو اس لیے لوگ اپنی لالٹن لے کے نکلیں گے؟ یہ تو نہیں کیا نا۔ یعنی سب سے پہلے مجرم کی طرف آپ نے رخ کیا اور اس کو سزا دی، بڑی عبرتناک سزا دی ہے۔ تو حکومت کے معاملات کو ادھر سے دیکھنا چاہیے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے صرف؟ یعنی صرف یہ عبرتناک سزا ہی آپ نے دی؟ اس کے ساتھ لوگوں کی تعلیم، تربیت، ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ چیزیں اصل میں اس موقع پر بیان کرنے کی نہیں ہوتی، وہ پوری ریاست اور سوسائٹی اور معاشرت کی تعمیر کا معاملہ ہے۔ اس سے ایک تہذیب بھی پیدا ہوتی ہے، اس تہذیب میں یہ چیزیں بھی سکھانے کی ہوتی ہیں کہ ہمارے لباس کیا ہونے چاہیے، ہمارا رہن سہن کیا ہونا چاہیے، ہمیں کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کے بارے میں کیا دیکھنا چاہیے، بڑوں کے بارے میں کیا دیکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں تہذیبی سطح پر بیان ہوتی ہیں، یہ اس تنقیدی سطح پر بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو جب آپ ان کو ان کی صحیح جگہ پر بیان کرتے ہیں تو یہ مؤثر بھی ہوتی ہیں۔ کون احمق یہ کہے گا کہ جو کچھ بھی آپ کا معاشرہ اس کی رعایت ملحوظ رکھے بغیر آپ کو اقدام کر دے؟ عام حالات میں رکھا ہی جاتا ہے، لیکن اگر ایک موٹر وے ہے اور آپ نے عمومی تاثر یہ پیدا کیا ہے کہ اس میں لوگ حفاظت سے جا سکتے ہیں، تو پھر کوئی خاتون نکلے گی نا۔ تو اس موقع پر آپ کی توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے، یعنی ریاست سے کیا غلطی ہوئی ہے، وہاں قانون میں کیا خامی رہ گئی، موٹر وے کا انتظام کرنے میں کیا خرابی پیدا ہوئی، ہمارے رسپانس میں یہ صورت کیوں پیدا ہو گئی، ایک خاتون نے مدد مانگی تو وہ کیوں بر وقت نہیں پہنچ سکی۔ تو ساری توجہات کا مرکز ریاست کی سطح پر یہ ہونا چاہیے۔ باقی دانشوروں کو، علماء کو، ہر ایک کو اپنی قوم سے خطاب کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے، اور اس میں پابندیاں لگانے یا کنڈمنیشن کا رویہ یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہوتا۔ اصل میں شعور پیدا کرنا، یعنی میرے اندر خود یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے گھر میں ہونا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، باہر ہونا ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ایک تہذیبی روایت ہمیشہ بنتی ہے، اور تہذیبی روایت کی نگہداشت کرنا، اس کے بارے میں حساس ہونا، اس سے متعلق لوگوں کی تربیت کرنا، اور تربیت کا اسلوب اس طرح نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آپ کوئی آسمانی مخلوق الگ سے کھڑے ہیں، جیسے ہمارے یہاں مذہبی طبقہ اپنی الگ سے ایک شناخت پیدا کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کنڈمنیشن کے بیانات جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، اس کو ایک تہذیبی روایتی کے طور پر بیان بھی ہونا چاہیے۔ جب آپ شفقت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے گفتگو کرتے ہیں، آپ مردوں سے گفتگو کرتے ہیں، بچوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو وہ ان کے دل میں اترتی ہے۔ لیکن جس وقت یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور پھر اس میں بے حیائی اور عریانی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنی اصل میں پرانی تہذیبی روایت کی روشنی میں بول رہے ہوتے ہیں۔ اب بے حیائی ہے کیا، عریانی ہے کیا؟ کیا ایک ذرا آستینوں پر اٹھ جائے تو بے حیائی شروع ہو جاتی ہے؟ اگر کسی سوسائٹی کے بیمار ذہن کا معاملہ یہی ہو گیا ہے کہ ذرا کسی نے اپنی پنڈلی سے شلوار اٹھائی اور اس کے بعد
آپ پاگل ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علاج ان لوگوں کا کرنا چاہیے اور ہمارا رخ بھی اسی جانب ہونا چاہیے۔ تو یہ میرے نزدیک ایک سے جہتی لائے عمل ہے، یعنی ایک جانب آپ اعلیٰ تہذیبی روایات پیدا کریں، دوسری جانب حکومت، اس کے ادارے، یہ سب یہ کوشش کریں کہ جرم کے محرکات کا انالیسس ہوتا رہے اور اس کے خاتمے کے لیے پریونٹیو میئرز جس کو آپ کہتے ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ اور تیسری جگہ یہ ہے کہ پھر اگر جرم کا صدور ہو جائے تو اس میں سزا کیسے دی جائے اور کتنی دی جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے قرآن مجید میں، اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ ہم سے اگلا سوال ہے آسک غامدی فورم سے، اس پہ یہ پوچھتے ہیں اسی واقعے کے بعد جو ایک ڈیبیٹ مزید پیدا ہوئی، ہمارے ہاں حکام نے یہ کہا اور سیاستدانوں کی طرف سے بھی سامنے آئی یہ بات کہ عبرت ناک سزا دی جائے ریپ کے مجرم کو تو اس کو نامرد کر کے بھی معاشرے میں بطور عبرت کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کسی ریپ کے مجرم کو دین اسلام کی روشنی میں نامرد کیا جا سکتا ہے؟ اس کو دو طرح سے سمجھ لیجئے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض جرائم کی سزائیں خود بیان فرما دی، یعنی انتہائی سزائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چوری کی سزا بھی انتہائی سزا ہے جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، آخری درجے میں جرم کا صدور ہو گیا ہے، دین کے پورے شعور کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ مجرم کسی رعایت کا مستحق بھی نہیں رہا اپنے حالات کے لحاظ سے۔ تو ہاتھ کاٹنے کی سزا بیان کی ہے، بدکاری کی سزا 100 کوڑے بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے جب نیوسنس پیدا کرنے والے جرم ہو جائیں، جن کو قرآن مجید فساد سے تعبیر کرتا ہے، یعنی جان مال آبرو کے خلاف کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو، جتھے بن کے لوگوں پر حملہ آور ہونے شروع ہو جائے، انہی میں ایک چیز ظاہر ہے کہ یہ ریپ بھی ہے۔ اس میں جرم سادہ نہیں رہتا، یہ بڑی جسارت ہو جاتی ہے، اور جس عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس پر کیا گزر جاتی ہے، یہ فساد کا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے کچھ سزائیں بیان کی ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے بیان کی ہیں کہ یہ بتا دیا ہے کہ ان میں سے جو سزا بھی حالات کے لحاظ سے موزوں ہو وہ دی جا سکتی ہے۔ 4 سزائیں ہیں وہ بیان کر دی ہیں۔ ان سزاؤں کو بھی دیتے وقت بہت سے شرائط و حدود ہیں، یعنی آپ نے یہ سزائیں دینی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ دیکھیں گے نا کہ مجرم کی نوعیت کیا ہے، اس کے احوال کیا ہیں، جرم کس طریقے سے ہوا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ وہاں بتاتے ہیں کہ اگر مجرم نے اپنے آپ کو خود سرنڈر کر دیا، یعنی جرم کے بعد گویا اس کے اندر ایک انابت پیدا ہوئی، تو پھر آپ عام جرم کے طریقے پہ اس سے معاملہ کریں، یہ وہاں پر بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ 4 سزاؤں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اوپر سے چلتی ہیں، یعنی سخت ترین سزائیں، اور اس کے بعد نیچے آتی چلی جاتی ہیں۔ یعنی پہلی سزا بیان ہوئی ہے تقتیل، عبرت ناک طریقے سے قتل کر دینا۔ پھر اس کے بعد سلیب، یہ سلیب پھانسی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کا ذکر آپ سیدنا مسیح کے باب میں پڑھتے ہیں۔ پھر تیسری سزا بیان ہوئی ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیا جائیں، اور چوتھی یہ بیان ہوئی ہے کہ ان کو علاقہ بدر کر دیا جائے تاکہ وہ کسی دوسری جگہ پر جائیں۔ اب علاقہ بدر کی بہت سی تعبیریں ہو سکتی ہیں، اصلاح خانے میں بھیج دیا جائے، یہ بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر نوجوان ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو گئے، ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو ماحول بدلا جائے، اصلاح کی جائے ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتخاب رکھ دیے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس نے بیان کیے ہیں۔ میرے نزدیک اس موقع پر جب خود اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کر دی ہیں تو سزا دیتے وقت انہی آیات کی طرف مراجعت ہونی چاہیے۔ کسی وجہ سے آپ یہ سزائیں نہیں دے سکتے، یا مجرم کے احوال کے لحاظ سے، اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کسی مشکل سے دوچار ہیں، تو اس میں جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں سیاستاً پھر حکومت سزا دیتی ہے۔ بہت سی سزائیں ہیں جو اس وقت بھی، جب دین میں جو سزائیں مقرر کی گئی وہ انتہائی سزائیں ہیں، تو اگر انتہائی سزا نہیں دینی ہوگی کسی مجرم کو تو نیچے آئیں گے نا، تو نیچے کچھ سزائیں لوگوں نے ایجاد بھی کی ہیں، جیسے قید کی سزا ہے۔ اب جو اسلام کی بیان کردہ سزائیں ہیں ان میں تو کہیں قید کی سزا کا ذکر نہیں، یعنی نہ فساد کی سزاؤں میں ذکر ہے، نہ بدکاری کی سزا میں ذکر ہے، نہ چوری کی سزا میں ذکر ہے، نہ قتل کی سزا میں ذکر ہے۔ وہاں پر بھی جو 2 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں، دیت یا پھر قصاص، یہی بیان کیا گیا نا۔ تو یہ ساری قید کی سزا جو آپ کے ہاں تعزیرات کا حصہ بنی ہے 10 سال 15 سال، یہ ظاہر ہے کہ اسی پہلو سے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کے لیے ضروری چیزیں میسر نہیں ہیں وہاں پر آپ پھر سزا کا تقرر کرتے ہیں۔ تو اس کو انسانی تجربات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس طرح کی سزا دینا کوئی ممنوع ہو جائے گا، لیکن اگر دینی ہے
تو پھر انسانی تجربات پر مبنی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس سے اس کے خاندان پر کیا اثر پڑے گا، یہ کوئی اصلاح کا ذریعہ بنے گا، اس میں عبرت کا کیا پہلو ہے ابھی تک مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ سے آپ نے بات سنی اور اس کے بعد بہت سے ماہرین ہیں جو اس کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، تو یہ اسی صورت میں اس طرف جانا چاہیے جب کہ وہ احوال جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ سزا دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں وہ میسر نہ ہوں، ورنہ جو سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ دیجیے، ان سے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ استدلال کرنے کی حد تک کہا جا سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک طریقے سے بندے ہی کو ختم کر دینے کی اجازت دے دی تو یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، آپ یہ سزا دینا چاہتے ہیں تو دے لیں۔